نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید آپ الف لام سے آخر تک پڑھیں، اللہ پاک نے ایک جگہ مکر کو بڑا مکر کہا، ان کیدکن عظیم۔ سورہ یوسف میں جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی عورتوں نے، ان کے مکر کو اللہ پاک نے قید عظیم، مکر، بڑا مکر قرار دیا۔ یعنی شیطان کے مکر کو بڑا مکر نہیں کہا۔ اسی طریقے سے برے عناصر کے مکر کو بڑا مکر نہیں کہا، عورت کے مکر کو بڑا مکر کہا۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کے پاس 100 مکر ہوتے ہیں۔ تو ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ زوجہ محترمہ، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ عورت کے مکر زیادہ ہیں، تم کوئی مجھے اپنا مکر دکھاؤ تاکہ میں بھی اس بات پر یقین کر لوں کہ واقعی عورت کے مکر زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی نے سمجھایا کہ میاں جی چھوڑیں اس بات کو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا، شوہر نے اصرار کیا، نہیں تم مجھے بتاؤ۔ عورت ٹالتی رہی لیکن وہ نہیں مانا۔ تو اس نے اپنی شوہر سے کہا ٹھیک ہے چلیں، ابھی نہیں لیکن کسی وقت ضرور میں آپ کو عورت کا مکر دکھاؤں گی کہ عورت کا مکر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک دن وقت گزر گیا، کافی دن گزر گئے، گرمی کے دن تھے، اس کا جو شوہر تھا وہ کسان تھا، زراعت پیشہ بندہ تھا، وہ اپنی زمین کے اندر ہل چلا رہا تھا، اور جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے عورت کھانا اس کے لیے لے کر جاتی ہے اگر بچے نہ ہوں، تو اس کی بیوی بھی اس کے لیے روز کھانا لے کر جاتی تھی، وہاں یہ کھانا کھاتا، برتن لے کر آتی۔ ایک دن عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے جو مکر کا کہا ہے آج اسے میں بتا دوں کہ عورت کا مکر کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ دکان سے کچھ مچھلیاں خریدی اس نے اور ساتھ لے کر چلی گئی، 8-10 مچھلیاں۔ شوہر جب کام میں لگا ہوا تھا تو جو جگہ اس کے ہل چلانے کی تھی وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ مچھلیاں پھینکتی گئی، ایک ایک مچھلی رکھتی گئی۔ وہاں شوہر کو کھانا کھلایا، اب وہ ہل چلانے لگا تو یہ مچھلی پکڑی اور کہا، بیوی سے کہا یہ دیکھو مچھلی، تو بیوی کو دی۔ آگے گیا دوسری مچھلی، کہا یہ مچھلی، وہ بھی بیوی کو دی۔ اس طرح کرتے کرتے 8-10 مچھلیاں بیوی کو دی، اور بیوی سے کہا دیکھو یہ مچھلیاں میں نے تمہیں دی ہیں، اسے جاؤ خوب مسالہ لگا کر تیار کرو، پکاؤ، میں رات کو آؤں گا اور پھر دونوں مل کر کھائیں گے۔ جب شوہر رات کو تھکا ہوا آیا اور پانی وانی پیا، ہاتھ منہ دھو کر بیٹھا، بیوی سے کہا کہ مچھلی لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا کون سی مچھلی؟ اس نے کہا میں نے تمہیں جو دن کو دی۔ اس نے کہا کہاں دی ہے تم نے تو مجھے کوئی مچھلی نہیں دی۔ ان کی تکرار شروع ہوئی، تکرار سے بات جھگڑے پر پہنچی اور شوہر اسے مارنے کے لیے اٹھا، یہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں گھس گئی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میرے شوہر کا دماغی توازن ہل چکا ہے، وہ عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، مجھے مارنے لگا ہے، اور یہ اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے گیا۔ تو لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ بھائی کیوں مارنا چاہتے ہو اس بیچاری کو، غریب عورت کو؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے مچھلیاں دی تھی پکانے کے لیے اور یہ بالکل منکر ہوگی، یہ کہتی ہے تم نے مجھے کوئی مچھلی دی ہی نہیں ہے۔ اب اس پر سوال جواب ہونے لگے، بات بحث تکرار ہونے لگی، تو ان لوگوں نے اس کی بیوی سے کہا اس نے دی ہے؟ بیوی نے کہا نہیں جی کوئی مچھلی نہیں دی۔ تو شوہر اور غصہ کرتا، تو بیوی نے کہا اس سے پوچھو اس نے مچھلیاں کہاں سے پکڑی تھی، اس نے مجھے کہاں سے مچھلیاں دی؟ تو جب لوگوں نے اس سے کہا، وہ کہنے لگا کہ میں نے کھیت میں مچھلیاں پکڑی تھی، مجھے کھیت سے ملی تھی۔ تو اب لوگ بھی ہنسنے لگے کہ بھائی کبھی خشکی میں بھی مچھلی ہوئی ہے، کھیت میں بھی مچھلیاں ہوئی ہیں، یہ تو پانی کی چیز ہے۔ تو جب وہ اسے اور غصہ آتا، وہ اور تاؤ میں آتا اور بیوی کو مارنے کے لیے بڑھتا، لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا کہ بندہ پاگل ہو گیا۔ اب جب اسے باندھا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کی بیوی جو دور سے اس کو تھوڑا سا مچھلی کا ٹکڑا دکھاتی، تو جب اسے نظر آتا تو یہ کہتے وہ مچھلی اس نے کھا لی، میں رہ گیا۔ تو لوگ پھر پکڑتے کہ یار یہ کیا پاگل ہو گیا، اس پر کوئی دورے پڑے ہوئے، اسے اور جکڑتے اور مضبوطی سے باندھتے کہ اس بندے کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ اور جب اسے باندھا گیا اور پورے گاؤں میں، خاندان میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، تو جب رات ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا دیکھو میں نے تمہیں مچھلی دی، پھر تم مچھلی کا نام لیتی ہو، بلاؤں میں لوگوں کو؟ کہا نہیں میری توبہ ہے، میں مچھلی کا نام نہیں لوں گا، مجھے کھول دو، تم نے مجھے مچھلی دی ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اسے کھولا اور کچھ کہانی میں یہ ہے کہ تھانے لے گئے، وہاں اس نے انکار کر دیا کہ مجھے مچھلی نہیں ملی۔
تو اب یہ اپنی میاں بیوی زندگی اسی طرح گزارنے لگے. کچھ دنوں کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا دیکھو وہ وقت تو گزر گیا, تم سچ سچ بتاؤ کہ میں نے تمہیں مچھلی دی تھی کہ نہیں دی تھی. تو بیوی نے کہا اچھا پھر تم مچھلی کی بات کرتے ہو, میں بتاؤں. اس نے کہا نہیں پکڑ کے بیٹھا ہے. اس نے کہا دیکھو وہ بات ختم ہو گئی, میں ہار گیا. بیوی نے پھر اسے کہا کہ تم جو مجھے زور دیتے تھے, اصرار کرتے تھے کہ عورت کے مکر کا کوئی واقعہ بتاؤ, کوئی اس کا کرتب دکھاؤ, تو میں نے تمہیں دکھایا. تو پھر شوہر نے کہا واقعی, کانوں کو ہاتھ لگائے کہ واقعی عورت کا مکر بہت بڑا ہے. جہاں عورت کے قدموں تلے جنت ہے, عورت نیک ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ اگر مکر جن ہو, وہ ٹیڑھے پن پر اتر آئے تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.